السلام علیکم ورحمتہ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، قدرت نے نسل انسان کی بقا کے لیے جنسی عمل کا ذریعہ پیدا کیا ہے۔ جس طرح سے ہم اپنی عام روزمرہ زندگی میں پیدا ہونے والے امراض کا علاج وغیرہ کرواتے ہیں، اسی طرح سے ضروری ہے کہ ہم اپنے پوشیدہ امراض کا بھی علاج کروائیں۔ مردانہ کمزوری کی بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ آج میں آپ دوستوں کو مردانہ کمزوری کی وجہ بننے والی 10 وجوہات بتاؤں گا۔ اگر آپ احتیاط سے کام لے کر ان سے دور رہیں گے تو میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ آپ کبھی بھی مردانہ کمزوری کا شکار نہیں ہو سکتے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اس کو سبسکرائب کر دیں۔ دوستو، یہ ویڈیو خاص طور پر شادی شدہ حضرات اور بالغ حضرات کے لیے ہے اور ایسے میرے پیارے بھائیوں کے لیے ہے جن کی تربیت معاشرہ کرتا ہے اور معاشرے کے ہاتھوں میں بگڑ جاتے ہیں اور اسی طرح سے وہ اپنی زندگی اور اپنے مال کی بربادی کا سبب بنتے ہیں۔ چلتے ہیں، ویڈیو ابھی ہم شروع کرتے ہیں، کہیں دور نہ جائیے گا۔ دوستو، سگریٹ نوشی کرنا۔ دوستو، ہر قسم کے نشے سے دل، جگر اور دماغ وغیرہ متاثر ہوتے ہیں اور ان تمام اقسام کے نشوں میں سے سب سے عام جو نشہ ہے وہ سگریٹ ہے۔ نشہ کرنے کی وجہ سے جب ہمارا خون گاڑھا ہو جاتا ہے تو اعضاء کو خون کی مناسب مقدار نہیں ملتی، جس کی وجہ سے انسان مردانہ کمزوری کا شکار ہو جاتا ہے۔ فحش بینی کرنا۔ دوستو، موبائل اس دور کے فتنوں میں سے ایک بڑا فتنہ ہے۔ اس کا اگر اچھا استعمال کیا جائے تو بہت ہی اچھا ہے، لیکن اگر اس کا استعمال برا کیا جائے تو یہ زندگیوں کو تباہ بھی کر دیتا ہے اور انسان کی آخرت بھی برباد کر دیتا ہے۔ ایسے افراد جو کہ فحش فلموں میں دکھائے جانے والے غیر فطرتی اور غیر حقیقی مناظر دیکھتے ہیں اور اپنی نیندوں کے ساتھ ساتھ اپنی صحت کو بھی ناکارہ بنا لیتے ہیں، اور یہ وجہ ہے کہ ایسے افراد بہت جلد ہی مردانہ کمزوری کا شکار ہو جاتے ہیں۔ منفی سوچ۔ جب انسان کی ہر وقت منفی سوچ رہتی ہے تو اس کی وجہ سے انسان کے نفسیات پر برے اثرات پڑتے ہیں، جس کی وجہ سے انسان کے نفسیات کے ساتھ ساتھ انسان کے اعصاب بھی کمزور ہو جاتے ہیں اور یہی کمزوری کی وجہ بھی بن جاتی ہے۔ برے خیالات۔ ایسے افراد جن کے خیالات پاک نہیں ہوتے اور ہر وقت الٹی سیدھی باتیں سوچتے رہتے ہیں تو اسی وجہ سے بھی ایسے افراد کی نظریں اور دماغ دونوں کمزور ہو جاتے ہیں، اور ایسے برے خیالات کی وجہ سے انسان نظری اور دماغی مریض بن جاتا ہے اور اس کی وجہ سے بھی مردانہ کمزوری وغیرہ میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ ہم بستری میں زیادتی اور کمی کرنا۔ دوستو، ہم بستری کرنا یا ازدواجی تعلقات قائم کرنا تو ٹھیک ہے اور یہ سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہے، لیکن ان میں زیادتی یا کمی کرنا، یعنی کہ زیادتی اس طرح سے کرنا کہ ایک حد سے بڑھ جانا اور کمی اتنی کرنا کہ بہت زیادہ دیر تک بھی قریب مت جانا، اس طرح سے انسان کے جو اندر چیزیں ہوتی ہیں، وہ جو اعصاب وغیرہ ہوتے ہیں وہ کمزور پڑ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے انسان اس کمزوری کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس کے بارے میں انشاءاللہ عنقریب ایک ویڈیو بناؤں گا جو کہ آپ کے لیے بہت ہی مددگار ثابت ہوگی۔ الٹا سونا اور نیند کم لینا۔ دوستو، ہمیں ہر روز کم از کم روزانہ 8 گھنٹے نیند کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر ہماری نیند پوری نہ ہو تو اس وجہ سے ہمارے چہرے پر بھی اس کے برے اثرات پڑتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہم جسمانی کمزوری کا بھی شکار ہو جاتے ہیں۔ اور ایسے افراد جو کہ الٹا سونے کی عادت بنا لیتے ہیں تو ان کی نسیں کمزور ہو جاتی ہیں، جس کی وجہ سے انسان مردانہ کمزوری کا شکار ہو جاتا ہے، کیونکہ الٹا سونا سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف بھی ہے، اور ہر ایک ایسا عمل جو کہ سنت کے خلاف بھی ہو اور اس سے منع بھی فرمایا گیا ہو، تو اگر اس کے باوجود بھی انسان اگر ایسے کام کرتا ہے تو وہ اپنے مال اور اپنی صحت دونوں کو خراب کر لیتا ہے، جس کا اسے مستقبل میں نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ زیادہ کھانا اور کھٹی چیزوں کا استعمال کرنا۔ ایسے افراد جو کہ ضرورت سے زیادہ کھاتے ہیں تو ان کا ہاضمہ کمزور ہو جاتا ہے، تو اس کی وجہ سے ایسے افراد موٹاپے اور مردانہ کمزوری کا شکار ہو جاتے ہیں، اور ایسے مرد حضرات جو کہ کھٹی چیزیں جیسے املی اور کچے آم وغیرہ استعمال کرتے ہیں تو پھر بھی اس بیماری کا شکار ہو سکتے ہیں۔ لواطت یا غلام بازی کرنا۔ میں یہ خاص الفاظ اس لیے یوز کر رہا ہوں کہ ان کو یہ ویڈیو صرف اور صرف بالغ حضرات کے لیے ہے اور وہ ان کو سمجھ بھی سکتے ہیں، تو ایسے افراد جو کہ اس طرح کے کام کرتے ہیں یا اپنے ہاتھوں سے شہوت کو پوری کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ایسے افراد جسمانی کمزوری کے ساتھ ساتھ ذہنی مریض بھی بن جاتے ہیں، اور یہ مردانہ کمزوری کی سب سے بڑی وجہ بن سکتی ہے اور اس کا علاج بہت ہی مشکل سے ہوتا ہے، لیکن اگر ہم یقین رکھ کر اللہ تعالیٰ پر اگر ہم یقین و توکل رکھ کر ان بیماریوں کا علاج کریں اور توبہ وغیرہ کریں تو انشاءاللہ ہمیں بہت جلد بھی ان بیماریوں سے صحت مل سکتی ہے۔ مزاج کی مخالفت کرنا۔ ایسے افراد جو کہ ایک ہی وقت میں 7 اقسام کے کھانے کھانے کے عادی ہوتے ہیں تو وہ یہ نہیں جانتے کہ ان کھانوں کی تاثیر کیا ہے۔ ہر ایک ڈش کا مزاج دوسری کے خلاف ہوتا ہے، تو اس طرح سے ایک ہی وقت میں مختلف مزاجوں کی خوراک کا استعمال کرنے کی وجہ سے بھی انسان کا ہاضمہ بگڑ جاتا ہے اور معدہ خراب ہونے کے ساتھ ساتھ کولیسٹرول لیول بھی بڑھ جاتا ہے اور آہستہ آہستہ انسان مردانہ کمزوری کا شکار بھی ہو جاتا ہے۔ معدہ کو لیبارٹری بنانا۔
دوستو یہ سن کر آپ حیران تو ہوں گے کہ میدا کو لیبارٹری کیسے بنایا جا سکتا ہے۔ میدا کو لیبارٹری بنانے یہ اس طرح سے ہے کہ جب ہم تھوڑی سی سر درد، پیٹ درد، بد ہضمی کا شکار ہوتے ہیں تو ہم فوراً کوئی نہ کوئی میڈیسن وغیرہ استعمال کرتے ہیں، تو اس طرح سے ہمارا میدا ایک لیبارٹری بن جاتا ہے جس میں بار بار کیمیکلز ملی ادویات کو ہضم ہونے کے لیے چھوڑ دیا جاتا ہے۔ تو ان ادویات کے بلا ضرورت استعمال کی وجہ سے ہمارے معدے کی جھلیاں جو ہوتی ہیں وہ کمزور ہو جاتی ہیں اور خوراک اچھی طرح سے ہضم نہیں ہو پاتی، اور اس وجہ سے بھی انسان مردانہ کمزوری کا شکار ہو جاتا ہے۔ دوستو اور بہت سی ایسی وجوہات ہیں جو کہ ہمیں ذہنی اور جسمانی طور پر کمزور کرتی ہے اور انسان کو مستقل مریض بنا دیتی ہے۔ بس بات یہ ہے کہ آپ اپنی زندگی کو معتدل طریقوں کے مطابق گزاریں اور فطرتی چیزوں کا غلط استعمال نہ کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ تھوڑی بہت بیماری یعنی کہ نیند کا نہ آنا، پیٹ درد، سر درد ہو جانے کی صورت میں اس کا نیچرلی حل کریں، نہ کہ خطرناک ادویات کا استعمال کریں جو کہ آپ کو آہستہ آہستہ اپنا عادی بنا لیتی ہیں۔ دوستو میں امید اور یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں اگر آپ میری بتائی ہوئی باتوں پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ آپ دنیا اور آخرت دونوں میں ہی ذلت سے محفوظ رہیں گے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو ہمیں کمنٹ بھی ضرور کریں، اور ایسی طبی اور اسلامک ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ۔